اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، پولیٹیکل فلاسفی میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہیومن سپیشیز کے بارے میں کارل مارکس کا کیا خیال ہے۔ اور اس طرح ہے کہ انہی دنوں میں خصوصاً اگر آپ اب دیکھیں تو لینن کا یہ خیال تھا کہ مارکس تھیوری جو ہے یا مارکسزم جو ہے یہ ایک میکسچر ہے جرمن فلاسفی کا، برٹش پولیٹیکل اکانومی کا اور فرینچ سوشلزم کا، اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں کا اثر جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں مارکسزم میں یا خصوصاً کارل مارکس کی پولیٹیکل تھیوری میں۔ اور اس طرح ہے کہ خصوصاً جرمنی میں، چونکہ وہ خود بھی جرمن تھے، جرمنی میں جو کہ جرمن فلاسفی ہے اور خصوصاً ہیگیلینزم جو ہے یہ بڑے زور و شور سے جو ہے ان دنوں میں بہت بڑا اثر انداز، مطلب بہت افیکٹو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل تھیوری بھی تھی، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے ہیگیلینزم کی طرف بہت زیادہ رجحان جو ہے یہ بہت زیادہ تھا ہیگیلینزم کی طرف۔ اور اس طرح ہے کہ کارل مارکس بھی خصوصاً اگر ہم دیکھیں تو وہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو ہے یا ڈائلیکٹیکل میتھڈ جو ہے وہ لیتے ہیں ہیگل سے۔ اور اس طرح ہے کہ خصوصاً وہ یہ ہیگیلینزم کی آئیڈیالزم کو تو نہیں سپورٹ کرتے، نہیں مطلب ایکسیپٹ کرتے، البتہ ایکٹیو نیچر آف ہیومن بینگز جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ ہیومن بینگ کا نیچر جو ہے یہ کمپلیٹلی ایکٹیو ہے، اور بیسیکلی وہ کس طرح اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کس طرح اس چیز کو وہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ آگے ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کارل مارکس کا یہ خیال ہے کہ ہیومن کانشیسنس جو ہے یہ کیا ہے، یہ امباڈیڈ کانشیسنس ہے، اور بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے فار ایگزامپل کسی چیز کو محسوس کرنا چاہتا ہے، فیل کرنا چاہتا ہے اور تھنکنگ اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو لازمی ہے کہ فرسٹ آف آل ہی مسٹ بی الائیو، کہ ان کو مطلب اگر انسان زندہ ہے تب وہ کچھ سوچ سکتا ہے، تب وہ کچھ فیل کر سکتا ہے، اور بیسیکلی اسی کا مطلب امباڈیڈ کانشیسنس کا یہی مطلب ہے کہ انسان کو اگر انسان سوچنا چاہتا ہے، انسان سوچتا ہے، انسان محسوس کرنا چاہتا ہے، انسان محسوس کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو زندہ رہنا چاہیے، یا انسان زندہ ہے تب وہ سوچتا ہے اور محسوس کرتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہیومن بینگز آر پارٹ آف ادر آف دا آرڈر آف نیچر اینڈ آر ڈپینڈنٹ آن نیچر ان آرڈر ٹو سروائیو۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ ہیومن بینگز جو ہے نہ صرف یہ کہ پارٹ ہیں نیچر کے، مطلب یا نیچرل آرڈر کے پارٹ ہیں ہیومن بینگز، بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ ہیومن بینگز جو ہے یہ ڈپینڈنٹ ہے نیچرل آرڈر پر، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات پر، یونیورس پر انسان جو ہے کیا ہے، یا نیچر پر انسان جو ہے یہ ڈپینڈنٹ ہے۔ اور بیسیکلی اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے نیچر پر، یا وہ نیچرل آرڈر کا حصہ ہے، تو یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایک نیچرل امانگ دا نیچرل بینگز ہیں۔ ہیومن بینگز اور ان کے خیال میں نیچرل بینگز، اور بیسیکلی ان کے خیال میں دوسری نیچرل کریچرز جیسے فار ایگزامپل اینیملز ہیں، ان کی ان لائک دیم ہیومن بینگز جو ہے یہ دے آر یونیورسل کریچر ان دیٹ دے کین یوز آل آف نیچر فار دیئر سروائیول۔ اس طرح ہے کہ ان کے خیال میں انسان جو ہے یا ہیومن سپیشیز جو ہے یہ ڈفرینٹ ہے ادر اینیمل سے، خصوصاً ادر کریچر سے، اس بنیاد پر کہ انسان جو ہے سارے کائنات کو، ساری نیچر کو وہ اپنی سروائیول کے لیے جو ہے کیا کر سکتا ہے، وہ استعمال میں لا سکتے ہیں، وہ یوز کر سکتا ہے، انسٹیڈ آف بینگ لمیٹڈ فار ایگزامپل انسٹنکچولی ٹو سرٹن فوڈ سورسز۔ ان کے خیال میں کہ یہ ہے کہ انسان جو ہے دوسرے اینیملز وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے نیچر پر فار ایگزامپل، اور نیچر پر وہ اس لیے ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ لمیٹڈ چیزوں سے وہ فائدہ لیتے ہیں، فار ایگزامپل خصوصاً فوڈ سے، کہ جتنی بھی اینیملز ہیں وہ نیچر ہی سے کھاتے ہیں اور زندگی جو ہے یہ گزارتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اتنا لمیٹڈ نہیں ہے، مطلب وہ اپنی سروائیول کے لیے سارے نیچر کو، ساری نیچر کو جو ہے اپنی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اور بیسیکلی مارکس کے لیے دی کانشیسنس آف ہیومن بینگز گوز مچ بیانڈ ہیز اور ہر انسٹنکٹ، مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے ایک اس طرح مطلب انسان ایک اس طرح ہے کہ اس طرح کریچر ہیں ان لائک دوسری جتنی بھی کریچرز ہیں فار ایگزامپل اینیملز، کہ ان کی کانشیسنس جو ہے یہ بیانڈ انسٹنکٹس ہے، اور خصوصاً انسٹنکٹ میں ہم یہ فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ اینیملز کا انسٹنکٹ جو ہے وہ ان کا بھی ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ فوڈ کے لیے، وہ سروائیول کے لیے فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، اور خصوصاً وہ فار ایگزامپل
کیا کرتے ہیں جو جتنی بھی فار ایگزامپل انسٹنکچول چیزیں ہیں ان کا بھی وہ استعمال کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں. خصوصاً فار ایگزامپل اگر ہم سیکس کی بات کریں تو وہ بھی یہ ایک انسٹنکٹ کی بات ہے، اور اینیمل میں بھی ہے اور ہیومن میں بھی ہے. لیکن انسان جو ہے وہ نیچر کو، سارے نیچر کو، یونیورسل بینگ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی سروائیول کے لیے سارے نیچر کا استعمال کر سکتا ہے. اور بیسیکلی ان کے خیال میں، جو کہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں، کہ انسان کا نیچر جو ہے یہ ایکٹیو ہے، ایکٹیو نیچر کے کا حامل ہے انسان. اسی طرح کارل مارکس کہتے ہیں کہ with their active nature being embodied not in thought alone but in sensuous human activity. ان کے خیال میں فار ایگزامپل جس طرح ہیگل کا خیال تھا کہ وہ صرف اور صرف تھاٹس کی بات کرتے تھے، کہ ہیومن نیچر جو ہے یہ امبوڈیڈ ہے ان تھاٹس. اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ آئیڈیا یا تھاٹس جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایک پرائمری ڈرائیور ہیں آف ہیومن ہسٹری. لیکن کارل مارکس جو ہے وہ یہی سوچتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہیومن نیچر جو ہے یہ ایکٹیو نیچر جو ہے انسان کی جو ایکٹیو فطرت ہے، یہ فطرت جو ہے اس میں تھاٹس بھی ہے اور بیسیکلی سینشوس ہیومن ایکٹیویٹی بھی ہے. سینشوس ہیومن ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ سینشوس ہے، جو کہ ہم سینسز سے محسوس کر سکتے ہیں، جو کہ ہم یا سمپل الفاظ میں ہم محسوس کر سکتے ہیں. ایز مٹیریل بینگز ہیومن بینگز لیو فار نیچر. اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یونیورسل بینگ ہے، اور اس طرح ہے کہ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ایک ایز مٹیریل بینگز ہیومن بینگز جو ہے نیچر ہی سے، کیونکہ جو پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ انسان جو ہے اس کا یہ پارٹ آف دا نیچر ہے، یہ خصوصاً ڈپینڈنٹ ہے نیچر پر. اور یہاں پر ان کے خیال میں، کارل مارکس کے خیال میں، ہیومن بینگز جو ہے یہ نیچر ہی سے زندہ ہے. ٹو لیو فرام نیچر ہیومن بینگز مسٹ ڈو سرٹن تھنگز. اور فار ایگزامپل اگر انسان جو ہے یہ ڈپینڈنٹ ہے نیچر پر، یا نیچر سے ہی انسان کی زندگی ہے، تو انسان کو کچھ چیزیں جو ہے یہ کرنے پڑتے ہیں. لیونگ فار نیچر ریکوائر سینسوس ہیومن ایکٹیویٹی. اس طرح ہے کہ فار ایگزامپل انسان جو ہے یہ ڈپینڈنٹ ہے نیچر پر، نیچر ہی سے وہ زندہ ہے، لیکن نیچر سے زندہ وہ اس بنیاد سے ہیں کہ وہ سم سینشوس ایکٹیویٹی کرتے ہیں. انسان جو ہے وہ سم سینشوس ایکٹیویٹیز جو ہے یہ کرتے ہیں. مارکس پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ ویئر ایز دا اینیمل از امیجیٹلی ون دیٹ ود اٹس لائف ایکٹیویٹی. ان کے خیال میں اینیمل جو ہے وہ ایک مطلب ان کی صرف لائف ایکٹیویٹی ہیں، اور بیسیکلی مین میکس ہز لائف ایکٹیویٹی ایٹ سیلف ان آبجیکٹ آف ہز ول اینڈ کانشیسنیس. اس طرح ہے کہ فار ایگزامپل اینیملز جو ہے وہ خود نہیں ڈیسائیڈ کرتے کہ ان کی لائف ایکٹیویٹی کیا ہے، مگر انسان جو ہے، ہیومن سپیشیز جو ہے یا ہیومن انسان جو ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنی لائف ایکٹیویٹی کو خود ڈیسائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور وہ خود ڈیسائیڈ بھی کرتے ہیں، اور جس طرح وہ چاہتے ہیں ان کا مطلب جس طرح وہ چاہتے ہیں اور جس طرح ان کا کانشیسنیس جو ہے یا شعور جو ہے چاہتے ہیں انسان، وہی کام جو ہے کرتے ہیں، اور وہی کام جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور بیسیکلی ہی ہیز کانشیس لائف ایکٹیویٹی. اور نہ صرف یہ کہ انسان کی لائف ایکٹیویٹی ہے، مطلب یہ کانشیس لائف ایکٹیویٹی ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی کرتا ہے وہ اپنی کانشیس ہی کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں، اپنی شعور کی بنیاد پر انسان جو ہے یا اپنی خواہشوں کی بنیاد پر جو ہے انسان کیا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. جتنے کام انسان کرتے ہیں وہ شعوری بنیادوں پر کرتے ہیں. لیکن اینیملز جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی لائف ایکٹیویٹی کو، یہی ہم سوچ سکتے ہیں، ہم سپوز کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش کو، جو کہ انسٹنکٹ ہے، انسٹنکچولی جو ہے وہ کام کرتے ہیں. مگر انسان جو ہے وہ اپنے ول کا استعمال کرتے ہیں، اپنی خواہش کا استعمال کرتے ہیں، اپنی مرضی کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی شعور کا استعمال کرتے ہیں. اور جتنی بھی کام کرتے ہیں انسان، وہ اپنی کانشیسنیس یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی شعور ہی کی بنیاد پر جو ہے وہ کرتے ہیں. ہیومن بینگز میک دا ہول آف نیچر ناٹ اونلی دیئر ڈائریکٹ مینز آف لائف بٹ دا میٹر، دا آبجیکٹ، دا ٹول آف دیئر لائف ایکٹیویٹی. ان کے خیال میں انسان جو ہے نہ صرف یہ کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے، وہ پارٹ آف دا نیچر ہے، وہ فار ایگزامپل نیچر ہی سے زندہ ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ ہول نیچر کو نہ صرف یہ کہ وہ اپنی ایک ڈائریکٹ مینز آف لائف جو ہے وہ مطلب وہ ڈائریکٹلی پیدا لیتے ہیں، اپنی سروائیول کرتے ہیں نیچر سے،
نہ صرف یہ بلکہ انسان جو ہے دا میٹر دا آبجیکٹ اینڈ دا ٹول آف دیئر لائف ایکٹیویٹی، انسان جو ہے اپنے نیچر سے میٹر بناتے ہیں، نیچر سے آبجیکٹ بناتے ہیں، نیچر ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں اپنی لائف ایکٹیویٹی کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان نیچر کا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونیورس کا استعمال کرتے ہیں اپنی سروائیول کے لیے، اور بیسیکلی یہ لائف ایکٹیویٹی ہے کہ اپنے سروائیول کے لیے انسان جو ہے نیچر سے میٹر بناتے ہیں تاکہ وہ سروائیول کر سکے، نیچر سے آبجیکٹ بناتے ہیں تاکہ وہ سروائیول کر سکے، نیچر سے ٹول بناتے ہیں اور یوز کرتے ہیں، یوز کرنا چاہتے ہیں نیچر کو، نیچر کے کچھ پارٹس کو اپنی سروائیول کے لیے، اپنی پراسپیرٹی کے لیے، اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اور بیسیکلی ان کے خیال میں یہ ہے کہ دس مینز دیٹ اینڈ ریپروڈیوسنگ دمسیلز میٹیریلی، انسان جو ہیں وہ خود کو انہی بنیادوں پر ریپروڈیوس کرتے ہیں میٹیریلی، بیکاز دے آر ناٹ ون ود دیئر لائف ایکٹیویٹی، ہیومن بینگز پروڈیوس اور کریٹ اے ہول نیو آرڈر۔ اس طرح ہے کہ انسان جو ہے وہ نیچر سے، سب سے پہلی بات اگر ہم پھر سے دہرائے تو انسان پارٹ آف دا نیچر ہے، وہ ڈپینڈنٹ ہے نیچر پر، وہ فار ایگزامپل نیچر ہی سے زندہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ انسان جو ہے نیچر کا استعمال کرتے ہیں ایز اے ٹول، ایز اے میٹر، ایز این آبجیکٹ، اور اس کا استعمال کر کے انسان سروائیول کرتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کانشیس ہیومن ایکٹیویٹی سے انسان جو ہے کیا کرتے ہیں، ایک نیو ورلڈ جو ہے یا ایک ہول نیو ورلڈ جو ہے یہ کریٹ کرتے ہیں۔ اور اس طرح وہ کہتے ہیں، بعد میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ دس از واٹ اٹ مینس ٹو پارٹ آف ہیومن اسپیشیز ٹو بی ہیومن، اور یہی بات ہے کہ انسان جو ہے ہیومن اسپیشیز میں یہ ایک مختلف، ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈسٹنگوشڈ بات ہے، جو کہ فار ایگزامپل کہ انسان اگر ہیومن ہے تو وہ نیچر کو اپنے استعمال میں لائیں گے، وہ نیچر پر ڈیپینڈنٹ ہے اور ایک نیچرل بینگ ہے۔ اٹ از دین پارٹ آف اور نیچر if of our species being to produce this new order not only intellectually in our consciousness but materially and actually۔ ان کے خیال میں نہ صرف یہ کہ چونکہ ہم نیچر کا حصہ ہیں، نیچر سے ہم زندہ ہیں، نیچرل کا استعمال کرتے ہیں ایز اے ٹول، آبجیکٹ اور میٹر، تو یہی بات ہے کہ ہم ہیومن نیچر جو ہے یا اور اسپیشی بینگ جو ہے، ان کے خیال میں یہ ہے کہ ہم پروڈیوس کرتے ہیں ایک نئی ورلڈ کو، نہ صرف انٹلیکچولی، مطلب خیالوں میں ایبسٹریکٹلی نہیں بھی، لیکن ہم میٹیریلی بھی اور حقیقتاً بھی دنیا کو، نیچر کو، سوسائٹی کو یا ورلڈ آرڈر کو یا ورلڈ سسٹم کو جو ہے ہم نہ صرف یہ کہ انٹلیکچولی بلکہ ہم میٹیریلی، ہم ایک ایکچولی حقیقتاً جو ہے ہم نیو ورلڈ جو ہے یہ بناتے ہیں۔ ہیومن ایکٹیویٹی از سینشوس اینڈ کانشیس ایکٹیویٹی، پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ہے سینشوس ہے، مطلب جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں، اور انہی چیزوں سے ہماری زندگیاں جو ہے یہ ہم سروائیول کرتے ہیں سینشوس ایکٹیویٹی سے، مطلب انہی کاموں سے جن کا تعلق سینسس سے ہے، یا فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سینسس سے تعلق ہے تو ہم ان ایکٹیویٹیز کو دیکھ سکتے ہیں، ہم ٹچ کر سکتے ہیں، ہم جتنی بھی فار ایگزامپل ہم سن سکتے ہیں، اور ہم فار ایگزامپل سینسس کے ذریعے سے ہم فیل کر سکتے ہیں انہی ایکٹیویٹیز کو۔ اور اس طرح ہے کہ human activity is sensuous and conscious activity. It is this dialectic between consciousness and matter that becomes the stamp of our species being۔ اور اس طرح ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے، جو کہ ڈائلیکٹک ہے بٹوین کانشیسنس اور میٹر، جو کہ دونوں کا تعلق جو ہے ہیومن بینگ سے ہیں اور سینشوس ایکٹیویٹیز سے ہیں۔ اور اس طرح ہے کہ مارکس جو ہے pointed out that his materialism did not share the defect of contemplative materialism۔ ان کے خیال میں یہ صرف کنٹمپلیٹیو نہیں ہے کیونکہ یہ میٹیریل ہے، وہ میٹیریل ورلڈ پر، وہ فار ایگزامپل نیچر پر جو ہے وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور بیسیکلی میٹر پر وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا میٹیریلزم جو ہے یہ کنٹمپلیٹیو میٹیریلزم ہے۔ دا چیف ڈیفیکٹ آف آل ہیدر ٹو existing materialism is that the thing, reality, sensuousness is conceived only in the form of the object or of contemplation۔ ان کے خیال میں جو کہ پہلے جتنی بھی میٹیریلزم پر جو لوگ کام کر چکے ہیں وہ لمیٹڈ تھا تھنگس کو، ریالٹی کو، سینشوسنس کو، اور بیسیکلی ان چیزوں کو ہم فار ایگزامپل ہم نے کنسیو کیا ہے
with contemplation but not as a sensuous human activity، بلکہ ہم ایز اے پریکٹس وہ ہم نے کوئی بھی اس طرح نہیں تھا جو کہ اسٹڈی کری میٹیریلزم کو ایز این ایکٹیویٹی، ایز اے پریکٹس، یا اسی طرح. اور ان hence in contradistinction to materialism, the active side was developed abstractly by idealism, which of course does not know real sensuous activity as such. بعد میں کارل مارکس کا خیال ہے کہ in their material being which creates the possibility of consciousness in human beings، ان کے خیال میں جس طرح ہے کہ انسان جو ہے، اگر ہم میٹیریل بینگ کی بات کریں، ایز اے میٹیریل بینگ انسان جو ہے ان کی زندگی اثر انداز ہوتی ہے کانشیسنس، مطلب اٹ از دیئر میٹیریل بینگ وچ کریٹس دا پاسبلٹی آف کانشیسنس ان ہیومنز. اس طرح ہے کہ ان کے خیال میں سراؤنڈنگ ہی سے انسان جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور بیسیکلی میٹیریل بینگ سے، نیچر سے انسان کی کانشیسنس جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میٹر سے، میٹیریلزم سے، دوسری جتنی بھی آبجیکٹس ہیں انہی سے انسان کی سوچ پر اثرات جو ہے یہ ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں انسانی سوچ پر، انسانی شعور پر. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر انسان جو ہے ان کی کارل مارکس کا بھی یہی مطلب ٹارگٹ ہے کہ اگر فار ایگزامپل اس طرح ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ایک اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی ساری چیزیں جو ہے یہ مہیا ہو، جتنی وہی چیزیں فار ایگزامپل وہی چیزیں جن کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ جن کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں فار ایگزامپل ایک طرف ایک انسان ہے وہ لگجوریس لائف جو ہے وہ بسر کرتے ہیں، زندگی بھی بسر کرتے ہیں، اور دوسری طرف فار ایگزامپل کوئی بھی ہے جو کہ اپنی زندگی سے تنگ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی لائف کی جتنی بھی نیڈس ہے وہ پوری نہیں کر سکتے. تو ان کا سوچ جو ہے، جو کہ فار ایگزامپل ہم سپوز کر سکتے ہیں ورکر کا سوچ جو ہے وہ ان کی میٹیریل سراؤنڈنگ سے اثر انداز ہو چکا ہے. اور جو کہ فار ایگزامپل کیپٹلسٹ ہے، ان کی لائف جو ہے، ان کی کانشیسنس جو ہے، ان کا سوچ جو ہے وہ اثر انداز ہو چکا ہے سراؤنڈنگ کی میٹیریل سے، یا وہ جو لگجوریس لائف گزرتے ہیں مطلب بسر کرتے ہیں انہی سے. گریجولی ایز ہیومن بینگز میڈیٹ their interaction with nature through their interaction with each other. اس طرح ہے کہ ہیومن بینگز جو ہے وہ انٹریکشن among themselves جو ہے اپنی ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ انٹریکشن کرتے ہیں تو اسی بنیاد پر وہ انٹریکشن بھی کرتے ہیں نیچر کے ساتھ، یا ان کی انٹریکشن سے نیچر جو ہے یہ اثر انداز ہوتا ہے. دے کریٹ اے نیو ورلڈ. اور بیسیکلی یہی ظاہری بات ہے کہ فار ایگزامپل وہ اپنی ایک دوسرے کے ساتھ بھی انٹریکشن کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے انٹریکشن کی بنیادوں پر وہ نیچر کا استعمال بھی کرتے ہیں، نیچر کو بھی یوز کرتے ہیں. تو نیچر اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کی بنیاد پر یہ ایک نئی ورلڈ کا جو ہے یہ بنیاد رکھتے ہیں. It is this new world the result of their own practice. کیونکہ ایک یہی نیو ورلڈ جو ہے یہ ان کی اپنی پریکٹسز کی، اپنی ایکٹیویٹیز کا ریزلٹ ہے، نتیجہ ہے. دیر سینچوس ہیومن ایکٹیویٹی، ان کی سینچوس ہیومن ایکٹیویٹی کا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی انٹریکشن کرتے ہیں اور نیچر کا، نیچرل چیزوں کا بھی یہ استعمال کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ ان کی سینچوس ہیومن ایکٹیویٹی کا، ان کی پریکٹسز کا وچ بیکم دیئر آبجیکٹ ورلڈ. اور یہ بیسیکلی آبجیکٹ ورلڈ ان کے لیے بنتی ہے دا ورلڈ آف دیئر تھاٹ اینڈ پریکٹس. آبجیکٹ ورلڈ کیا ہے کہ وہ انہی ورلڈ میں یہ زندگی گزارتے ہیں جس ورلڈ میں یہ یوز کرتے ہیں نیچرل تھنگس کو، نیچر کو، ایک دوسرے کے ساتھ پھر انٹریکشن بھی کرتے ہیں. تو بیسیکلی جو ورلڈ یہ بناتے ہیں ورلڈ آف تھاٹ، جو پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ کانشیسنس یا کانشیس ورلڈ جو پر جب تھنکنگ کی ہم بات کرتے ہیں، انٹلیکچوئل چیزوں کی بات کرتے ہیں، اور پریکٹکس جو میٹیریل ورلڈ ہے جو کہ دونوں بنتے ہیں انسان کی ہیومن ایکٹیویٹی سے. دوسری طرف when this object the objectified form of their own activity begins to feel strange، ظاہری بات ہے کہ یہی چیز جو ہے جب ان کی اپنی ایکٹیویٹی ان کے لیے strange بنتی ہے، when they find it difficult both to understand it and to mold it to their own purpose. اس طرح ہے کہ اگر انسان جو ہے جس میٹیریل ورلڈ میں رہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے، جس طرح پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں انسان بائی نیچر اس طرح ہے کہ وہ نیچر کا استعمال اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے، اپنی ویل سے کرنا چاہتا ہے، اپنی شعوری بنیادوں پر کرنا چاہتا ہے. تو اس طرح ہے کہ اگر انسان جو ہے اپنی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی کام ہے وہ اپنی کانشیسنس کی بنیادوں پر نہیں کرتے، اپنی ول کی بنیادوں پر نہیں کرتے،
تو بیسیکلی اور وہ انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح وہ مولڈ کرے ارد گرد کی کاموں کو. تو یہی چیز جو ہے ان کی پرپز کے مطابق جو ہے دیٹ از وین ہیومن بینگز ایکسپیرینس ایلینیشن. اور اسی لیے انسان جو ہے چونکہ ان کی ہاتھ میں ان کی کنٹرول میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا، تو اس بنیاد پر انسان جو ہے یہ ایلینیٹ ہو جاتا ہے یا ایلینیشن کی طرف جو ہے یہ جاتے ہیں. کیونکہ انسان جو ہے ایک اس طرح مطلب ہیومن سپیشیز اس طرح ہے کہ وہ اپنی سراؤنڈنگ میں جتنی فار ایگزامپل نیچر ہے، وہ اپنی ہول نیچر کو اپنی مقاصد کے لیے اپنی مرضی کے ساتھ وہ یوز کرنا چاہتا ہے اپنی سروائیول کے لیے. لیکن جب انسان جو ہے ان کا کچھ کنٹرول نہیں ہوتا مٹیریل ورلڈ پر یا نیچر پر، یا اپنی جتنی بھی نیچرل چیزیں ہیں وہ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا، تب انسان جو ہے یہ ایلینیٹ بن جاتا ہے، مطلب وہ ایلینیشن میں جاتے ہیں. وہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جس طرح پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ کارل مارکس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایلینیشن میں وہ کہتے ہیں کہ انسان نیچر سے دور ہو جاتا ہے. نیچر سے اس بنیاد پر دور ہو جاتا ہے کہ وہ اب نیچرل چیزوں کا یا نیچر کا استعمال اپنی مرضی سے اپنی شعوری بنیادوں پر جو ہے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آزاد نہیں ہوتے. ان کی ساری چیزوں کا مطلب کنٹرول جو ہے یہ خصوصاً کیپٹلسٹ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے.